الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل احترام معزز بزرگوں، محترم نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کو پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا جو مزاج بنایا ہے وہ مزاج اجتماعیت کا تقاضا کرتا ہے۔ انسان اس دنیا میں انفرادیت اور انفرادی زندگی کو پسند نہیں کرتا، اور انسان کی جو ذمہ داریاں ہیں اور خود انسان کے جو تقاضے ہیں، انسان کی جو ضروریات ہیں، وہ ضروریات بھی خود اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ وہ دوسروں سے مل کر رہے، مل جل کر رہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان معاشرتی حیوان ہے، یعنی ایک انسان ایسا جاندار ہے جسے معاشرے کی ضرورت ہوتی ہے، اور معاشرے کے بغیر، دوسرے لوگوں سے تعلقات کے بغیر وہ اس دنیا میں زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ دوسری چیز یہ کہ انسان کی خود فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے، انسان کی پیدائش سے لے کر اس کا تعلق دوسرے انسانوں سے ہوتا ہے۔ انسان کی پیدائش خود دو انسانوں کے، دو افراد کے ملن سے ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں جب انسان آتا ہے تو سب سے پہلے اس کا تعلق ماں باپ سے ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے دیگر رشتہ داروں سے ہوتا ہے، بھائی بہنوں سے، دادا دادی سے، نانا نانی سے۔ قرآن مجید میں انسان سے جو قریب ترین تعلق ہے، انسانی معاشرے کا جو قریب ترین حصہ جس کا انسان سے تعلق ہوتا ہے، اسے خاندان کے نام سے یاد کیا۔ ہر انسان ایک خاندان سے جڑا ہوا ہے۔ خاندان ایک اہم ادارہ ہے انسان کا، اور خاندان اتنا اہم ادارہ ہے کہ قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس خاندان کو، اس ادارے کو انتہائی اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندان کا جہاں ذکر کیا ہے، خاندانی رشتوں کا جہاں ذکر کیا ہے، اسے ایک نعمت کے طور پر ذکر کیا ہے، اور بڑے فخر کے ساتھ ایک اعلیٰ قدر کے طور پر اللہ تعالیٰ نے خاندان کو اور رشتوں کو ذکر کیا۔ قرآن مجید میں انسان جس رشتے کے ذریعے سے انسان اس دنیا میں آتا ہے، اس رشتے کو، یعنی زوجین کے رشتے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کے اندر فرمایا ہے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نشانی ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا بنایا، یعنی ایک شوہر کے لیے بیوی کا ہونا اور بیوی کے لیے اس کے شوہر کا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زوجین کا جو آپسی تعلق ہے، ایک انسان کا بیوی کے ساتھ رہنا یا پھر بیوی کو شوہر کی ضرورت کا ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اہم ترین نشانیوں میں سے ایک نشانی۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں بغیر نکاح کے زندگی گزارنے کو اللہ تعالیٰ نے پسندیدہ نہیں قرار دیا۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلق من الماء بشرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیر پانی سے، ایک پانی کے قطرے سے انسان کو پیدا کیا، اور اس انسان سے نسبا و صہرا، مختلف رشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے، نسبی رشتے بھی بنائے اور سسرالی رشتے بھی بنائے۔ اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک نعمت کے طور پر، اپنی ایک قدرت کے طور پر ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت تو یہ تھی کہ حقیر سے، نطفے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اس کی مزید قدرت یہ ہے کہ اس ایک انسان سے دو الگ الگ نسلیں چلاتا ہے۔ ایک نسبی رشتہ چلاتا ہے، بیٹے بیٹیاں، نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں، اور اسی طرح دادا دادی، نانا نانی، یہ نسبی رشتے ہیں۔ اور وصہرا اور سسرالی رشتے بھی ہیں کہ جس کے ذریعے سے بیٹیاں دوسرے گھروں کو جاتی ہیں اور وہاں سے سسرالی رشتہ قائم ہوتا ہے، بیٹے دوسرے گھروں سے بہوؤں کو لاتے ہیں، وہاں سے سسرالی رشتہ قائم ہوتا ہے۔ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جس نے حقیر نطفے سے انسان کو بھی بنایا اور اس انسان سے نسبی رشتے بھی بنائے اور سسرالی رشتے بھی بنائے۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ الذی جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جس نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے، وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدہ، اور تمہارے لیے تمہارے ازواج میں سے بیٹے بیٹیاں بھی بنائیں، پوتے پوتیاں بھی بنائیں۔ یہ قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا گیا۔ یہ جتنی چیزیں ہیں ان کا تعلق خاندان سے ہے۔ قرآن مجید میں آیات کے ذریعے سے، باقاعدہ الفاظ کے ذریعے سے ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاندان کی اور نظام خاندان کی انتہائی اہمیت ہے۔ اسے کوئی مسلمان غیر اہم قرار نہیں دے سکتا، اس کی ذمہ داریوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ چنانچہ آپ دیکھیں، اس نظام کو، اس خاندان کے سسٹم کو اچھے انداز سے، احسن انداز سے چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے یہ ذمہ داری بھی مقرر کی کہ خاندان کا ذمہ دار کون ہونا چاہیے۔ قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ الرجال قوامون علی النساء، جو خاندان ہوتا ہے، جو فیملی ہوتی ہے، اس کا جو ذمہ دار ہوتا ہے، اس کا جو نگران ہوتا ہے، وہ مرد ہوتا ہے۔ مرد کو قوام بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور صرف قوام بنا کر چھوڑ نہیں دیا، شوہر بیوی بنا کر چھوڑ نہیں دیے، اولاد سسرالی اور نسبی رشتے بنا کر چھوڑ نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، بیٹے بیٹیاں اور پوتے پوتیوں کا ذکر کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ اس نظام کو چلانے کے لیے ایک فرد ہونا چاہیے، اور وہ فرد جو مناسب ہے وہ مرد ہے۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ مرد کو اور عموماً تمام افراد خانہ کو، تمام اہل خاندان کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنے خاندان کی اصلاح اور تربیت کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان والوں کو، اولاد کو، بیوی بچوں کو، پوتے پوتیوں کو، ان سب کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ چنانچہ آپ دیکھیں قرآن مجید میں ایک مومن کی خصوصیت کے طور پر، نبیوں کی خصوصیت کے طور پر ذکر کیا گیا اس چیز کو کہ خاندان کی اصلاح و تربیت کرنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ خصوصیت بیان کی گئی کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیتے تھے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی تاکید کیا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کرو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور تم خود اس پر ثابت قدم رہو۔ یہ جو آیات ہیں، ان آیات سے، اس اہتمام سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، قرآن کے نزدیک، اسلام کے نزدیک خاندان کی کتنی اہمیت ہے۔ خاندان انسان کے لیے اس دنیا میں ایک اہم ترین نعمت ہے جس کے ذریعے سے اسے حقوق حاصل ہوتے ہیں اور اس دنیا میں اسے تحفظ فراہم ہوتا ہے۔ اس خاندان کو بہترین انداز سے چلانے کے لیے، اس خاندانی نظام کو خوشگوار بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کی ہدایات دی۔ سب سے پہلی بات تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ انسان اس دنیا میں پرسکون زندگی اس وقت گزار سکتا ہے جب اس کا تعلق خاندان سے ہو، اس کا تعلق بیوی سے ہو، شوہر سے ہو، والدین سے ہو، رشتہ داروں سے ہو۔ جب اس دنیا میں خاندان سے ایک فرد جڑا ہوا ہوگا، بیوی بچوں سے ایک شخص جڑا ہوا ہوگا، تو قرآن مجید کے آیات کا گہرائی سے آپ مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اسے پرسکون زندگی ملے گی اس دنیا میں، بشرط یہ کہ ان ذمہ داریوں کو سمجھے جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ آپ احادیث کا مطالعہ کریں، خود قرآن مجید کا بھی مطالعہ کریں۔ ایک
اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات آپ کے سامنے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام اور ہدایات دے کر یہ بتایا ہے کہ ہم نے کچھ حدود مقرر کیے، ہم نے باؤنڈریز مقرر کی، حدود اللہ جنہیں کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں۔ وراثت کی تعلیمات بتانے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں۔ شوہر بیوی کے درمیان میں اختلافات پیدا ہو جائیں، معاملہ طلاق تک پہنچ جائے تو وہاں احکام بتاتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں۔ مختلف ہدایات دے کر اللہ تعالیٰ فرماتا کہ یہ حدود اللہ ہیں، ان حدود اللہ کو تجاوز نہ کرو۔ اور اس سے پہلے نبی کی جو 5 نصیحتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھیں، وہاں پر اس موقع پر میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی تھی کہ جو حدود کو تجاوز کرتا ہے، حدود سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اسے حلال نہ کیا جائے۔ اتنا ہی نہیں، صرف حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنا یہ حدود سے تجاوز نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو چیزیں پاک قرار دی ہیں، جو چیزیں حلال کی ہیں، انہیں حرام کر لینا بھی حدود اللہ سے تجاوز ہے۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ ایک شخص کسی حرام کو حلال کر لیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے حدود کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو چیزیں پاکیزہ قرار دی ہیں، جو چیزیں حلال اور طیب قرار دی ہیں، اسے کون اپنے اوپر حرام کرے گا؟ عام طور سے اس کی طرف ذہن نہیں جاتا۔ آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے، جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے، ان چیزوں کو غیر واجب بنا لینا، ان فرائض سے دور ہو جانا، ان جائز چیزوں کو اپنے اوپر، ان جائز چیزوں سے پرہیز کرنا، یہ ساری چیزیں بھی حدود اللہ سے تجاوز ہیں۔ خاندانی نظام کے سلسلے میں دیکھیں، میں نے کہا کہ خاندانی نظام کی بنیاد جو ہے وہ نکاح ہے، لہذا جو شخص نکاح کو اپنے اوپر حرام قرار دیتا ہے، نکاح سے پرہیز کرتا ہے، نکاح سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، تو یہ بھی حدود اللہ سے تجاوز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کو بہت سارے گناہوں سے بچنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ جو شخص نکاح نہیں کرتا، نکاح سے پرہیز کرنا چاہتا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض موقعوں پر تو حرام قرار دیا ہے۔ ناجائز ہے انسان کے لیے کہ آدمی بے نکاحی زندگی گزارے، اکثر و بیشتر مواقع پر بے نکاحی زندگی ناجائز ہو جاتی ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نکاحی زندگی کو، تجرد کو، تنہا رہنے کو پسند نہیں فرمایا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ 3 لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی عبادات اور آپ کی جو معمولات ہیں اس کا جائزہ لینے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزمرہ کے اعمال کیا تھے، جاننے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات کا معلوم کیا کہ کیا کیفیات تھیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یا پھر دوسروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا ذکر کیا، تو ان صحابہ نے سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بہت اونچا ہے، آپ سے کسی گناہ کا صدور نہیں ہوتا، اور قرآن نے فرمایا کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں۔ ایسی شخصیت کی یہ جو عبادات ہیں، ان عبادات کے مقابلے میں ہماری عبادت کا کیا معاملہ ہو سکتا ہے، کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ لہٰذا ہمیں تقویٰ کے مقام پر پہنچنا ہے، اللہ تعالیٰ سے قریب پہنچنا ہے، تو تینوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ ایک نے اس بات کا عہد کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں اور سوتے ہیں، ہم ساری رات جاگیں گے۔ ایک نے فیصلہ کیا کہ میں رات میں سوؤں گا ہی نہیں، ساری رات جاگ کر عبادت کروں گا۔ اور ایک نے اس بات کا یہ دیکھ کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے ہیں، اکثر و بیشتر روزے رکھتے ہیں، تو ایک نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا، کبھی بغیر روزے کے میری زندگی نہیں گزرے گی، ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ اور تیسرے نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ میں کبھی نکاح نہیں کروں گا، اس لیے کہ نکاح کرنے کے بعد ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، بیویوں سے تعلق بڑھ جاتا ہے، پھر بچے ہوتے ہیں، ذمہ داریوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان ذمہ داریوں سے بچتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں اپنے وقت کو صرف کروں گا تاکہ ہم خدا سے قریب ہو جائیں، ہمارے دل میں تقویٰ بڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو ان تینوں کو بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پوچھا کہ تم ہی ہو جنہوں نے اس بات کا عزم کیا، فیصلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس بات کا فیصلہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دیکھو، تم تقویٰ حاصل کرنا چاہتے ہو، متقی بننا چاہتے ہو، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں روزے رکھتا بھی ہوں اور بغیر روزے کے رہتا بھی ہوں۔ تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف میرے دل میں ہے، میں راتوں کو اٹھ کر عبادت بھی کرتا ہوں اور راتوں میں سوتا بھی ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیا ہے، میری بیویاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تقویٰ یہ نہیں ہے کہ آدمی پوری رات عبادت کرے، تقویٰ یہ نہیں ہے کہ آدمی ہمیشہ روزہ رکھے، تقویٰ یہ نہیں ہے کہ آدمی نکاح سے کنارہ کشی اختیار کرے۔ مجھے دیکھو تقویٰ کیسے حاصل کیا جاتا ہے، اس کے لیے میں نمونہ ہوں۔ میں راتوں میں جاگتا بھی ہوں، عبادت کرتا بھی ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں اور بغیر روزے کے بھی رہتا ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیا ہے۔ لہٰذا اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات بیان فرمائی تھی جو ہر نکاح کے موقع پر ہم پڑھتے ہیں، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے روگردانی کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یعنی جو شخص اپنے جسم کے حقوق کو نظر انداز کر کے، آنکھوں کے حق کو نظر انداز کر کے ساری رات عبادت کرتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ جو دن بھر ہمیشہ روزے رکھتا ہے، کبھی بھوکا نہیں رہتا اور اپنے جسم کا خیال نہیں رکھتا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اور جو شخص نکاح نہیں کرتا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں، قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ نبیوں سے بڑھ کر تقویٰ کسے مل سکتا تھا؟ نبیوں سے بڑھ کر متقی کون ہو سکتا ہے؟ تقویٰ کا اعلیٰ معیار بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح کے بغیر زندگی گزاریں گے تو ہم متقی ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں کہا گیا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے ہیں، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے ان کے لیے بیویاں بھی بنائی اور ہم نے ان کے لیے بچے بھی دیے۔ تو بیوی بچوں کا ہونا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ تقویٰ کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ بیویوں سے دور رہنا یا پھر بغیر نکاحی زندگی گزارنا یہ تقویٰ کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں ایسی ہیں جو نبیوں کی سنت ہیں۔ بعض احادیث میں 3 کا ذکر ہے، بعض میں زیادہ کا ذکر ہے۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں جو نبیوں کی سنت ہے، مرسلین کی سنت ہے۔ الحناء، مہندی لگانا، السواک، مسواک کرنا، التعطر، خوشبو لگانا، والنکاح، اور نکاح کرنا۔ کیا 4 چیزیں ہیں؟ مہندی لگانا، مسواک کرنا اور خوشبو لگانا، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، والنکاح، اور نکاح کرنا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت۔ ان 4 سنتوں میں جو نکاح کی سنت ہے اس پر آپ غور کر کے دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ جو مہندی نہیں لگائے وہ مجھ میں سے نہیں ہے، کبھی حضور نے نہیں فرمایا کہ جو عطر نہیں لگاتا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، کبھی حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جو مسواک نہیں کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ لیکن نکاح کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جو نکاح نہیں کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی شخص مسواک نہیں کرتا، کوئی عطر نہیں لگاتا، کوئی مہندی نہیں لگاتا تو محض ثواب میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن جو شخص نکاح نہیں کرتا وہ پورے معاشرے کو فساد اور بگاڑ کا شکار کر رہا ہے، اس کی اپنی زندگی فساد اور بگاڑ کا شکار ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ان 3 سنتوں کے مقابلے میں نکاح کی سنت بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں نکاح کی کیا اہمیت ہے، جو کہ نکاح خاندان کی بنیاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا کہ انسان خاندان سے جڑا رہے اور اس کے ذریعے سے نئے خاندان کا وجود ہو، نیا خاندان پیدا ہو۔ آپ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں۔ صحابہ سے کوئی عمل جب سرزد ہوتا ہے وہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ صحابہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں پرورش پائی، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج سمجھا تھا، اس مزاج کے نتیجے میں یہ عمل ان سے ہو رہا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میری زندگی کے صرف 10 دن باقی ہیں اور 10ویں دن میرا انتقال ہونے والا ہے، تب بھی میں فتنے سے بچنے کے لیے نکاح کو ضروری قرار دوں گا، میں نکاح کروں گا، وہ 10 دن میں بغیر نکاح کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اور حضرت امام احمد ابن حنبل جو کہ محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، دنیا کے 4 مشہور ائمہ میں ایک امام ہیں، ان کی بیوی کا جب انتقال ہوا تو فوراً دوسرے دن انہوں نے نکاح کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ بغیر نکاح زندگی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور نکاح کے بغیر زندگی گزارنا یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی خلاف ورزی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کی اہمیت کیا ہے اور نکاح کی کیسی ترغیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اللہ نے دی ہے، اور صحابہ نے کیسے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ ہم انسانوں میں سے تمام افراد یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق جس خاندان سے اس خاندان میں خوشگواری ہو، ہماری فیملی مضبوط ہو، ہمارا خاندان پرسکون ہو، اطمینان سے ہماری زندگی گزرے۔ جس خدا نے، جس اللہ نے، جس قرآن نے، جس دین نے خاندان کی اہمیت بتائی ہے، وہی خاندان اس خاندان کے اندر خوشگواری پیدا کرنے کے لیے، اس خاندان کو مضبوط کرنے کے لیے بہت بہترین ہدایات دیتا ہے۔ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے تو ہر موضوع پر، ہر رشتے اور ہر فرد کے حقوق کے سلسلے میں لمبی لمبی تقریریں کی جا سکتی ہیں۔ مختلف مواقع پر انشاءاللہ موقع ملے گا تو الگ الگ موضوعات پر گفتگو کی جائے گی۔ اس موقع پر مختصراً میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کی مضبوطی کے لیے، اللہ تعالیٰ نے خاندان کی مضبوطی کے لیے جو ہدایات دی ہیں ان ہدایات کا لحاظ رکھا جائے، ان تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے، خصوصیت کے ساتھ شوہر اور بیوی پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داریاں عائد کی ہیں ان ذمہ داریوں کو محسوس کرنے کی کوشش کی جائے۔ بیوی کا کیا مقام ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی بیوی پسند ہے اور کیسے شوہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، اس کا لحاظ رکھا جائے تو ہماری خاندانی زندگی پرسکون گزر سکتی ہے۔ ہماری خاندانی زندگیوں میں جو کمزوری ہے، جو بگاڑ ہے، جو فساد ہے، جو جھگڑے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شوہر اور بیوی ان دونوں میں سے کوئی ایک اپنی ان ذمہ داریوں کو محسوس نہیں کر رہا جو ذمہ داریاں سامنے والے کے سلسلے میں اس کے اوپر عائد کی گئیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ میری بیوی میرا حق پہچانے، لیکن ہم ہمارے اوپر بیوی کا جو حق ہے اسے پہچاننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جہاں حقوق عائد کرتا ہے وہیں فرائض اور ذمہ داریاں بھی بتاتا ہے۔ میرا جو حق میری بیوی پر ہے یہ بیوی کی ذمہ داری ہے، اور بیوی کا جو حق مجھ پر ہے وہ میری ذمہ داری ہے۔ اور زندگی خوشگوار گزرے، فیملی مضبوط ہو، خاندان مضبوط ہو، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آدمی حقوق کا مطالبہ کرنے سے بڑھ کر فرائض کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ عام طور سے کیا ہوتا ہے، ہم اپنا حق لینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اپنی فرائض کو ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اسلام کی تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ حقوق حاصل کرنے سے بڑھ کر اگر آدمی اپنے حقوق کو، دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرے گا، اپنے بعض حقوق کو معاف کرنے کے لیے وہ تیار ہو جائے اور دوسروں کے پورے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرے، تب اس کی زندگی خوشگوار گزرے گی، فیملی لائف، اس کی خاندانی زندگی مضبوط ہو سکتی۔ قرآن مجید میں عورتوں کی اور احادیث کے اندر خواتین کے سلسلے میں جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں جو بات بیان کی ہے اس پر آپ غور کر کے دیکھیں۔ قرآن مجید ایک بیوی کے سلسلے میں یہ بتاتا ہے کہ بہترین بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کی فرما برداری کرنے والی ہے۔ قرآن نے کہا فالصالحات، نیک عورتیں وہ ہیں۔ اب ہماری عورتیں اس بات کا فیصلہ کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں نیک بننا چاہتی ہیں یا نہیں۔ ایک عورت اگر اس بات کا فیصلہ کرے کہ میں خدا کی نگاہ میں نیک بن جاؤں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نیک عورت کی خصوصیات کیا ہیں اسے جاننے کی کوشش کی جائے۔ قرآن کہتا ہے فالصالحات، نیک عورتیں وہ ہیں قانتات، جو فرما برداری کرنے والی ہوں گی، اپنے شوہروں کی اطاعت کرنے والی ہوں گی۔ آپ غور کر کے دیکھیں، مرد کو ذمہ دار بنایا گیا ہے، اس کا کیا مطلب؟ مرد کو حاکم اور نگران بنایا گیا ہے، قوام بنایا گیا ہے، نظام کو چلانے والا بنایا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ماتحت رہنے والے جو ہیں، اس کی بیوی ہیں، بچے ہیں، انہیں ماتحت دیا گیا ہے۔ اب ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ مرد کے احکام کی پیروی کرے، مرد کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرنے کی کوشش کرے۔ ایک عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرنے کی کوشش نہیں کرتی تو پھر شوہر حاکم نہیں بن سکتا، شوہر قوام نہیں بن سکتا، اس کے خاندان کا نظام نہیں چل سکتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک عورت جو یہ چاہتی ہے کہ میرا خاندان خوشگوار گزرے، میری فیملی کے اندر خوشی ہو، خوشگواری ہو، میری فیملی مضبوط ہو، تو سب سے پہلی بات جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی وہ یہ کہ اپنے شوہر کو وہ مقام دو جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ شوہر کو قوام کسی عالم دین نے نہیں بنایا، مردوں نے مل کر شوہر کو قوام نہیں بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کی ساخت میں، مرد کی بناوٹ میں، اس کے مزاج میں، اس کی خصوصیات میں یہ چیز رکھی ہے کہ وہ خاندان کو چلا سکتا ہے۔ خاندان جو مرد کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طاقت دی ہے، جو ذہنی صلاحیت دی ہے، جسمانی قوت دی ہے، زمانے سے لڑنے کی جو طاقت مرد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے وہ عموماً عورت کے اندر نہیں رکھی۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میں مرد کو اس طرح بناؤں کہ وہ خاندان چلا سکے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ مرد قوام ہے، مرد خاندان کو قائم رکھنے والا ہے۔ قوام کا مطلب کیا؟ خاندان کو قائم رکھنے والا، خاندان کی نگرانی کرنے والا، خاندان کو پروٹیکشن دینے والا، اس کی حفاظت کرنے والا، اس کا نگہبان، اس کا نگران ہے۔ لیکن قوام کب بنے گا آدمی؟ جب عورت اس کی قوامیت کو تسلیم کرے، اس کی حاکمیت کو تسلیم کرے، اسے اپنا سرپرست سمجھے، اپنا محافظ سمجھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیک عورتیں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کے اس مقام کو پہچانتی ہیں، اپنے شوہروں کو وہ مقام دیتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو دیا۔ فرمایا کہ فالصالحات قانتات، نیک عورتیں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں، اپنے شوہروں کے ماتحت ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات بیان فرمائی تھی، جو ابھی چند جمعے پہلے جو پڑوسیوں کے حقوق پر جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، اس میں ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ 4 چیزیں انسان کی خوش قسمتی کی علامت ہیں، یعنی جو 4 چیزیں انسان کو مل جائیں وہ انسان خوش نصیب ہے، وہ سعید ہے، خوش بخت ہے۔ 4 من السعادہ، 4 نعمتیں یہ خوش بختی کی علامت ہے۔ اچھا پڑوسی، اچھی سواری، اچھا گھر،
اور والمرأۃ الصالحہ، نیک بیوی، جس شخص کو، جس مرد کو نیک بیوی مل جائے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں خوش بخت ہے، خوش قسمت ہے وہ شخص۔ کیا مطلب؟ یہاں صرف شوہر کی خوش قسمتی نہیں بیان کی جا رہی، یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ عورت کو نیک اور صالح ہونا چاہیے، عورت کو نیک ہونا چاہیے، یہ بات بیان کی جا رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اربعن، 4 نعمتیں ایسی ہیں، من اوتیہن، جس فرد کو بھی، جس مرد کو یہ نعمتیں حاصل ہو جائیں، اوتی خیر الدنیا وما فیہا، دنیا اور ما فیہا کے اندر جو کچھ بھی چیزیں ہیں ان تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ 4 نعمتیں جسے مل جائیں وہ دنیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ بہتر ہے اس کے لیے، گویا کہ دنیا کی ساری نعمتوں سے افضل نعمتیں اسے عطا کی گئی۔ کون سی چیزیں؟ لسان ذاکر، ذکر کرنے والی زبان، قلب شاکر، شکر کرنے والا دل، وبدن علی البلاء صابر، مصیبتوں اور تکلیفوں میں برداشت کرنے والا بدن، دل، اس کا جسم۔ اور چوتھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی والزوجۃ الصالحہ، ایسی بیوی جو نیک ہو، لا تبغیہ خونا فی نفسہا ومالہ، ایسی نیک بیوی جو اپنے نفس کے معاملے میں خیانت نہ کرے، اس کی اپنی عظمت کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اس کا حسن، اس کا جمال اور اس کی جو بھی خوبیاں ہیں، نسوانی خصوصیات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے شوہر کے لیے متعین کی ہیں، شوہر کے لیے خاص کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کو شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے وہ استعمال نہ کرے، اپنی ذات میں وہ خیانت نہ کرے، اپنے نفس میں وہ خیانت نہ کرے۔ ایسی نیک صالح بیوی جس شخص کو مل جائے اسے دنیا اور آخرت کی بہترین نعمتیں مل گئی، دنیا کی بہترین نعمت اسے عطا کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس موقع پر سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی، والذین یکنزون الذہب والفضہ، زکوٰۃ کے سلسلے میں بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ مال و دولت کو جمع کر رکھتے ہیں، سونا چاندی جمع کر رکھتے ہیں، لا ينفقونها فی سبیل اللہ، اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ جو آیت قرآن مجید کی نازل ہوئی، اس موقع پر صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ جو مال جمع کرنا ہے یہ تو صحیح نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ہمیں بتائیے بہترین مال کون سا ہے؟ ای المال خیر، بہترین مال کون سا ہے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے جب ہم اپنے تاجر حضرات سے آپس میں گفتگو کرتے ہیں، کون سا بزنس بہت اچھا ہے، کہاں میں مال ڈالوں تو مجھے زیادہ نفع مل سکتا ہے، کون سی کمپنی میں شیئرز میں لوں گا تو میں زیادہ منافع میں رہوں گا۔ یہ جو سوال اس قسم کے ہوتے ہیں، اسی طرح کا سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کیا، ای المال خیر، بہترین مال کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی قسموں کا ذکر کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الگ انداز سے جواب دیا اور فرمایا بہترین مال اگر تم جاننا چاہتے ہو وہ کون سا ہے، وہ ایسی زبان ہے جو ذکر کرنے والی ہو۔ کس کا جواب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب۔ فرمایا کہ تم مال کی توجہ میں، مال کی تڑپ میں ہو، مال کی حرص میں ہو، تمہارے لیے یہ ذکر کرنے والی زبان مل جائے، شکر کرنے والا دل مل جائے، صبر کرنے والا بدن مل جائے، اور ایسی مومن عورت مل جائے، زوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمانہا، ایسے شخص کو ایک نیک مومن عورت مل جائے جو ایمان کے معاملے میں، دین کے معاملے میں اس کی مدد کرنے والے ہو، اسے سپورٹ کرنے والے ہو، یہ بہترین مال ہے۔ دنیا کی سب سے بہترین چیز اگر کوئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک مومن بیوی جو ایمان کے معاملے میں اپنے شوہر کی حفاظت کرتی ہو، ایمان کے معاملے میں شوہر کا تعاون کرتی ہو، نیکیوں میں آگے بڑھاتی ہو، شوہر گناہوں میں، غلطیوں میں ملوث ہو رہا ہو تو اسے بچانے کی کوشش کرتی ہو۔ ہم نہ اپنی بیویوں کو نیکی کے معاملے میں لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، نیکی کی راہ میں آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ ہی ہماری بیویاں، سب کی بات نہیں ہے، سب کی بات نہیں ہے، نہ ہماری بیویاں اپنے شوہروں کو ہمیں دین کے راستے پر آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنی بیویاں ایسی، کتنی عورتیں ایسی ہیں جو اپنے شوہروں کو گناہ سے باز رکھنا چاہتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی مومن بیوی، ایسی مومن عورت جو اپنے شوہروں کو گناہ سے بچانا چاہتی ہیں، اللہ کے راہ میں آگے بڑھانا چاہتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین مال ہے، اس سے بہترین خزانہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خزانہ فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں الا اخبرکم بخیر ما یکنز، کیا میں تمہیں بتاؤں اس خزانے کی جو بہترین خزانہ ہے؟ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ الصالحہ، ایک نیک بیوی، نیک عورت، یہ بہترین خزانہ ہے دنیا کا۔ نکاح کے موقع پر ایک حدیث ہم پڑھتے ہیں، الدنیا کلھا متاع وخیر متاعها المرأۃ الصالحہ، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ بہترین ساز و سامان ہے، دنیا کا سر و سامان ہے، دنیا کا چند روزہ سامان ہے۔ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی ساری چیزوں میں سب سے بہترین متاع، سب سے بہترین نعمت، سب سے بہترین خزانہ اگر کوئی ہے تو نیک صالح بیوی۔
یہاں صرف بیویوں کی تعریف نہیں بیان کی جا رہی ہے، بلکہ عورتوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم خود کو صالحہ بنانے کی کوشش کرو، فرما بردار بنانے کی کوشش کرو۔ ایک عورت، ایک نیک بیوی اگر کسی فرد کو مل جاتی ہے تو اس کی آدھی زندگی پرسکون گزرنے لگتی ہے۔ اب مرد کی یہاں ذمہ داری بتائی گئی، چنانچہ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا حبب الی من دنیاکم، دنیا کی چیزوں میں سے 3 چیزیں بہت زیادہ محبوب ہیں۔ ایک تو خوشبو لگانا مجھے پسند ہے، اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور عورت مجھے پسند ہے۔ یہ جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی، کس عورت کے بارے میں؟ اسی نیک بیوی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نیک بیوی دنیا کا بہترین متاع ہے، بہترین خزانہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب۔ تو جو عورت خود کو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بنانا چاہتی ہے، وہ عورت خاندان کو خوشگوار بنانے میں اہم ترین رول ادا کرتی ہے۔ جہاں عورت نیک نہیں بنے گی، صالحہ نہیں بنے گی، اپنے شوہر کے ماتحت رہنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، شوہر کو قوامیت کا درجہ نہیں دے گی، اس کے خاندان کے زوال کا آغاز ہو جائے گا۔ لہٰذا سب سے بنیادی مرحلہ یہ ہے کہ عورت اپنے آپ کو نیک اور صالح بنائے، اپنے شوہر کے ماتحتی میں دینے کی کوشش کرے۔ دوسری چیز یہ بات بیان کی گئی کہ اس قسم کی جو عورت ہے، ایسی جو بیوی ہے، اس نعمت کو شوہر نعمت عظمیٰ سمجھے اور اس نعمت کی قدر کرے۔ نیک اور فرما بردار بیوی کی قدر کرنا، ایسی عورت جو ہمیں برائیوں سے بچانا چاہتی ہے، خدا کے راہ میں لگانا چاہتی ہے، سیدھے راستے پر لانا چاہتی ہے، اس کی ناقدری نہ کی جائے، اس کی قدر کی جائے، اس کا احسان ماننے کی کوشش کی جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے اوپر بھی بہت ساری ذمہ داریاں عورت کے سلسلے میں عائد کی۔ سب سے پہلی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی وہ یہ کہ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کی ذمہ داری بتائی، شوہروں کی ذمہ داری بتائی۔ الرجال، مرد، قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاکم بنایا ہے، ڈکٹیٹر بنایا ہے، حکم چلانے والا بنایا ہے۔ نہیں، یہ مفہوم نہیں ہے۔ قوام کا مطلب خاندان کو، نظام کو، فیملی کو قائم رکھنے والا ہے مرد۔ یعنی مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ خاندان کو بگڑنے نہ دے، خاندان کو خراب نہ ہونے دے۔ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے خاندان کو قائم رکھے۔ قوام سے مراد ذمہ دار بھی ہے، نظام کو چلانے والا بھی ہے، محافظ بھی ہے، اور نگران بھی ہے، نگہبان بھی ہے۔ یہ سارا مفہوم قوام کے اندر شامل ہے۔ ہم اپنے آپ کو مالک تو سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو حاکم تو سمجھتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو خاندان کو قائم رکھنے والا سمجھنے کے لیے تیار نہیں، جس کی وجہ سے خاندان میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ خاندان کے بگاڑ کو ختم کرنے کی کوشش کرے، خاندان کو قائم رکھنے کی کوشش کرے، خاندان کو ہر قسم کی خرابیوں سے، بگاڑ سے، فساد سے، مسائل سے بچانے کی کوشش کرے۔ خاندان کو پروٹیکٹ کرنا، اسے محفوظ کرنا، اسے تحفظ دینا، یہ مرد کی اہم ترین ذمہ داری۔ جہاں عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ مرد کو وہ مقام دے، وہیں مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے آپ کو قوام بنائے، اپنے آپ کو ظالم نہ بنائے۔ بیوی کو آپ کے ماتحت میں جو دیا گیا ہے وہ غلام بنا کر نہیں دیا گیا ہے، خاندان کو چلانے کے لیے دیا گیا ہے۔ آپ اس کے اوپر حکم نہ چلائیں، اس پر ظلم نہ کریں، بلکہ مشورے سے، محبت سے، پیار سے خاندان کو قائم رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ طریقہ بتایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور آگے فرمایا مرد کو قوام کیوں بنایا گیا؟ اہم ترین بات ہے، اسے اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ خاندان میں بگاڑ پیدا ہونے کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے کہ اس آیت کے اس مفہوم کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ قرآن نے کہا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، یہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مردوں کو قوام بنا کر ایک مقام اونچا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، عورتوں کو ماتحت دے کر ایک مقام نیچے رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کیوں؟ یہ کس نے رکھا ہے؟ فضل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت دی ہے۔ مرد کو اونچا مقام دیا ہے تو نبی نے نہیں دیا ہے، کسی انسان نے نہیں دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ یہ فضیلت اس لیے رکھی ہے کہ ہر شخص قوام بننے کی کوشش کرے گا، ہر شخص اپنی مرضی سے خاندان کو چلانے کی کوشش کرے گا تو خاندان میں خوشگواری پیدا نہیں ہو سکتی، خاندان میں استحکام نہیں ہو سکتا، خاندان مضبوط نہیں ہو سکتے۔ اس لیے مرد کا درجہ ایک مقام اونچا رکھا، ایک درجہ اونچا رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، مرد کو قوام اس لیے بنایا گیا کہ مرد اپنے رشتہ داروں پر، اپنے خاندان پر مال خرچ کرتا ہے۔ وبما انفقوا من اموالهم، قرآن نے کہا اپنا مال یہ خرچ کرتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوام بنایا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اپنے خاندان اور اپنے فیملی کے اخراجات اٹھانے کی ذمہ داری مرد کی ہے۔ مہر مرد پر فرض کیا گیا ہے، ولیمہ مرد پر، شوہر پر فرض کیا گیا ہے، اور بیوی کے بچوں کے نان و نفقے کی ذمہ داری شوہر پر عائد کی گئی ہے۔ اس کے بیوی کے رہنے کا انتظام، گھر کا انتظام کرنے کی ذمہ داری شوہر پر عائد کی گئی۔ بیوی کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، بیوی کے اوپر جہیز کی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی اور جوڑے کی ذمہ داری نہیں ہے،
شوہر اور بچوں کے خاندان کو، شوہر کے بچوں کی اخراجات کو اٹھانے کی ذمہ داری بیوی پر نہیں ہے، بلکہ یہ سارے اخراجات مال خرچ کرنے کی ذمہ داری شوہر پر ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں اس میدان میں شوہر بھی یہ چاہتا ہے کہ مجھے ایسی بیوی ملے جو میرا ساتھ دینے والی ہو، میرا ہاتھ بٹانے والی ہو، خاندان کو چلانے میں وہ مال دینے والی ہو۔ اس لیے ہم جب رشتہ تلاش کرتے ہیں تو ایسی لڑکیوں کا رشتہ تلاش کرتے ہیں جن کے پاس ڈگریاں ہوں، جن کے پاس مال کمانے کی صلاحیت ہو، جو جاب کر سکتی ہوں۔ ایسی لڑکیوں کو ہمیں تلاش ہوتی، ضرورت ہوتی۔ آپ غور کر کے دیکھیں، یہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے، ہمارے پاس بہت سارے مسائل آتے ہیں۔ میں مثال کے طور پر دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک کیس ہمارے پاس آیا جس میں ایک بیوی اپنے شوہر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ اپنے شوہر پر اسے شک ہے کہ اس کے کسی سے نعوذ باللہ ناجائز تعلقات ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے شوہر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کہتی ہے کہ مجھے میرا شوہر چاہیے، میں اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ کون بیوی ہے؟ یہ وہ بیوی ہے جو کہیں نہیں کما رہی، شوہر کمائے گا تو کھائے گی، یہ اور اس کی بیٹی کھائے گی، اس لیے چاہتی ہے کہ شوہر میرے ساتھ رہے۔ ایک اور کیس ہمارے پاس آیا، اس میں بیوی اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں، اس کا کسی دوسرے سے نکاح ہوا، دوسری شادی اس نے کی ہے شوہر نے، اس وجہ سے وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے شوہر نہیں چاہیے، یہ اپنی دوسری بیوی کو چھوڑے گا تو میرے پاس رہ سکتا ہے، میں اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ کون عورت ہے؟ یہ جاب کر رہی، اسے اپنے مال پر گھمنڈ ہے، اسے یہ احساس ہے کہ شوہر میرا نہیں ہو تو کوئی بات نہیں، میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکتی ہوں، میرے پاس مال کمانے کی صلاحیت۔ جو عورتیں کمانے کے لیے جاتی ہیں ان میں سے اکثر خاندانوں کا یہ حال ہے کہ محض اس وجہ سے کہ میرے پاس مال ہے، میں اپنے اوپر کھڑی ہوئی ہوں، اپنے شوہر کو قوام بنانے کے لیے تیار نہیں، شوہر سے بے نیاز ہو گئی، شوہر کی کوئی ضرورت انہیں محسوس نہیں ہوتی۔ ہم جس وقت نکاح کے لیے لڑکی تلاش کرتے ہیں، لڑکا تلاش کرتے ہیں، اس وقت اس بات کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسی عورت ملے، ایسی لڑکی ملے جو کمانے والی ہو، جس کے پاس ڈگری ہو، جو جاب کر سکتی ہو، اور بعد میں آنے کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات سنے۔ کیوں سنے گی؟ کیوں ہماری بات مانے گی؟ ہمارے ماتحت کیوں رہے گی وہ؟ قرآن مجید کی یہ آیت بتاتی ہے کہ مال کمانے کی ذمہ داری بیوی کی نہیں ہے، شوہر کی ہے۔ خاندان کو چلانے کی ذمہ داری بیوی کی نہیں ہے، شوہر کی ہے۔ جہاں ایسی عورتوں کو ترجیح دی جائے گی جو کمانے والی ہو، مال حاصل کرنے والی ہو، آگے چل کر یہی اس کی صفت، اس کا یہ معاملہ اس کے خاندان کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے، خرابی کا باعث بن سکتا ہے۔ چنانچہ آج بہت سارے خاندان صرف اسی وجہ سے خراب ہوئے ہیں کہ بیوی کو اپنے شوہر کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہو۔ قرآن نے کہا بیوی بچوں کے خرچ اٹھانے کی ذمہ داری یہ شوہروں کی ہے۔ ٹھیک ہے، بیوی کی تعلیم کے سلسلے میں، ڈگریوں کے سلسلے میں دیکھنا چاہیے، لیکن کون سی ڈگری؟ دینداری کے سلسلے میں دیکھنے کی بات کہی۔ ایسی عورتوں کو تلاش کرو، ایسے رشتے کو تلاش کرو جو دیندار ہوں، وہ رشتے تمہیں آ کر اپنے شوہروں کو قوامیت کا درجہ دیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مرد قوام ہیں اور مال خرچ کرنے کی ذمہ داری شوہر کی ہے۔ وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صرف عورت کا نیک ہو جانا کافی نہیں ہے، شوہر کا بھی نیک ہونا ضروری ہے۔ ہم صرف بیویوں کی اچھائیوں کی بات کرتے چلے جاتے ہیں، بیوی ایسی ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے، لیکن شوہر کا اچھا ہونا چاہیے، اس کی جو تعلیمات ہے اس پر ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ خاندان کی خوشگواری کے لیے ضروری یہ ہے کہ عورت بھی مومنہ ہو اور مرد بھی مومن ہو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اے ایمان والو عاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھی زندگی گزارو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں 11 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، انتقال کے موقع پر 9 بیویاں آپ کی زوجیت میں تھیں، لیکن ایک مثال آپ کو ایسی نہیں ملتی کہ کسی بیوی نے یہ کہا ہو کہ میں اب اس نبی کے ساتھ، محمد کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں، کسی بیوی نے یہ نہیں کہا۔ اس کے برخلاف ایک بیوی سے کسی وجہ سے ناراض ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلاق دینے کا ارادہ کیا تو انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اپنی زوجیت سے الگ نہ کیجئے، میں اپنی باری سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہوں، میری بیوی حضرت عائشہ کو آپ دے دیں، میرا جو وقت ہے، میری جو باری ہے حضرت عائشہ کے حوالے کرتی ہوں، لیکن آپ مجھے اپنی زوجیت سے الگ نہ کریں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا، یہ تعلقات تھے۔ گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تو اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹاتے، اپنا کام خود کرتے، اپنی بیویوں پر زیادہ بوجھ نہ بنتے۔ یہ ہے عاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کا ساتھ دینا، انہیں خوش کرنے کی کوشش کرنا، خوش رکھنے کی کوشش کرنا، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، ہمیشہ حاکم اور ڈکٹیٹر کی طرح زندگی گزارنا یہ خاندان کو تباہ و برباد کر دیتا۔ اس لیے فرمایا عاشروہن بالمعروف۔ حضور نے فرمایا خیارکم لنسائکم، تم میں سب سے بہترین وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے بہترین ہیں۔ خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے۔ انا خیر لأہلی، مجھے دیکھو میں اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات، یہ بات آپ کے سامنے رکھوں، حضور نے فرمایا تمہارے ایمان کی تکمیل اس وقت ہوگی جب تم اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مرد کو، جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک بیوی عطا کر دی،
گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدھے ایمان کو مکمل کرنے میں اس کا تعاون کیا. فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الثَّانِي، باقی آدھے ایمان کے سلسلے میں مرد کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے. قابل احترام حاضرین اکرام، نیک بیوی اہم ترین نعمت ہے، وہیں نیک شوہر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اہم ترین نعمت ہے. یہ شوہر بیوی دونوں اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں گے اور جو حقوق اور فرائض عائد ہوئے ہیں ان حقوق کو ادا کرنے، ان فرائض کو، ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے ادا کرنے کی کوشش کریں گے. تب ایک نظام، ایک خاندان خوشگوار گزرے گا، ہمارے خاندان میں مضبوطی آئے گی. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تعلیمات کو سمجھنے، خاندان کی اہمیت کو سمجھنے اور جو فرائض اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر عائد کیے ہیں، جو حقوق دوسروں کے ہمارے اوپر رکھے ہیں، ان حقوق کو جان کر احسن انداز سے انجام دینے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.